الحمدللہ الذی حنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان. اما بعد، نہایت ہی قابل صد احترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، موضوع سخن ہے حقوق العباد کی معافی کا خدائی طریقہ کار. عزیزان محترم، دین اسلام مرکب ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے، اور حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ یعنی عبادت کے لیے تو اللہ نے بے پناہ فرشتے پیدا کر رکھے، اور حقوق العباد جسے وہ انسانیت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اصل جو مقصود اور مطلوب ہے وہ انسانیت ہے، وہ خدمت ہے جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر ایک فرق یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں ان کی پھر بھی قضا ہے، لیکن حقوق العباد کی قضا نہیں ہے. نمبر 2، قرآن اقدس کے اندر جہاں حقوق اللہ یعنی عبادت کا ذکر آیا، وہاں رخ سرکار جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دیا کہ ان سے پوچھو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ. بلکہ جہاں جہاں حقوق اللہ کا ذکر آیا، میرے استاد محترم ڈاکٹر غلام رضا ملک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حقوق اللہ کا ذکر آیا رخ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دیا، اور جہاں جہاں حقوق العباد کا ذکر آیا، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، والدین کے حقوق، لین دین کے احکام، جہاں جہاں حقوق العباد کا تذکرہ آیا، ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہاں خود ہی مفسر بن بیٹھتے ہیں اور اس کی تفصیلات بیان کرنے لگ جاتے ہیں. یہ حقوق العباد اس قدر اہم ہیں. تو عزیزان محترم، میں نے دوران مطالعہ ایک دفعہ بنگلور انڈیا کے جامعہ مسیح العلوم میں، وہاں پہ ایک درسگاہ ہے جامعہ مسیح العلوم، وہاں کے جو محتمم تھے، غالباً ان کا نام جو تھا وہ مفتی شعیب صاحب تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کے اندر میں نے یہ روایت پڑھی کہ حقوق العباد کی جو معافی ہے اس کا خدائی طریقہ کار یہ ہے کہ پر وہ لوگ جن کے ذمہ حقوق العباد ہوں گے اور وہ ادا کرنا چاہیں گے دنیا کے اندر، لیکن وہ چاہت کے باوجود بھی ادا کر نہیں پائیں گے، یا ان کے پاس اس وقت وسائل ہی نہیں ہوں گے، وہ اپنی پوری جدوجہد اور کوشش ان کی یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے میں یہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ان تک لوٹا دوں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکے، لیکن پروردگار کو انہوں نے راضی کر لیا اپنی توبہ کے ذریعے. تو محترم مصنف لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ لوگ جن کے ذمہ حقوق العباد ہوں گے اور اللہ ان سے راضی بھی ہوا ہوگا، تو وہ لوگ جن کے انہوں نے حقوق ادا کرنے ہوں گے، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک طرف کر کے جنہوں نے حقوق لینے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایک طرف کر کے، اور وہ لوگ جنہوں نے حقوق جن کے ذمہ ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے، اور جنہوں نے حقوق لینے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے
اور یہ حدیث مبارکہ نقل کی حضرت مصنف صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جنہوں نے حقوق لینے ہوں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور آسمان کی طرف دیکھو. جب وہ سر اٹھائیں گے اور آسمان کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ایک انتہائی خوبصورت اور نہایت درجے کا قیمتی محل نظر آئے گا، اور دیکھنے والی ہر آنکھ کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ محل مجھے ہی مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پروردگار اللہ عز و جل جو ہے وہ ان بندوں سے جنہوں نے حقوق لینے ہوں گے ان سے پھر اللہ ارشاد فرمائے گا ہاں بھائی تم میں سے کون ہے جو یہ محل لینا چاہتا ہے؟ تو سارے بیک آواز کہیں گے پروردگار ہم سب خواہاں ہیں کہ یہ محل ہمیں مل جائے. تو پروردگار فرمائیں گے پھر اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے ذمہ حقوق العباد ہیں، جن سے تم لوگوں نے حقوق لینے ہیں، ان لوگوں کو تم معاف کر دو، میں تمہیں یہ محل عطا کر دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت پھر کسی بھی زبان سے نہ نکلے گی ہی نہیں، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا. لیکن عزیزان محترم شرط یہی ہے کہ جس کے ذمہ حقوق العباد تھے اس نے پوری کوشش کی اور اس نے اللہ کو بھی راضی کیا، سچی اور پکی یعنی توبۃ النصوح اس نے کی، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا جو دنیا میں رہ کر اللہ کو جنہوں نے منا لیا لیکن ان کے ذمہ بندوں کے حقوق رہ گئے تھے. یہ پھر حقوق العباد کی معافی کا ایک خدائی طریقہ کار ہوگا. اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے. والسلام علیکم الی یوم القیامہ بجاہ النبی خیر.